زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں، زندگی تو ہی بتا کیسے تجھے پیار کروں، تیری ہر سانس میری عمر گھٹا دیتی ہے، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، اور زندگی کا ساز بھی عجیب ساز ہے، زندگی کا ساز بھی عجیب ساز ہے، بج رہا ہے مگر بے آواز، زندگی کیا ہے، زندگی ایک دم کے سوا کچھ نہیں، یہ جو ہمارا ایک سانس ہے نا، بس پوری کائنات اسی پہ کھلی ہے، مطلب جس رشتے کے ساتھ ساری دنیا کے رشتے چل رہے ہیں وہ رشتہ بڑا نازک ہے، وہ سانس ہے، ایک ہی سانس ہے، اندر گئی باہر آئے نہ آئے، باہر آئے اندر جاوے کیا نہ جاوے، لیکن پوری دنیا آسمان کو ہم نے اسی پہ ٹیک دے کے رکھی ہوئی ہے۔ زندگی کیا ہے، زندگی ایک دم کے سوا کچھ نہیں، دم ہوا کی موج ہے، حقیقت میں کرم کے سوا کچھ نہیں۔ واجب احترام محترم جناب حاجی رمضان صاحب، ملکہ صاحب، قاسم صاحب، مجد خلیفہ صاحب، آشان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، صنعان مصطفیٰ، خوشحال مصطفیٰ، خوش بیان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج آپ خوبصورت ذکر کی نقل شروع کی۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی عطا کرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر حاجی رمضان صاحب کو جو ایسی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں، کاروبار میں رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے۔ دوستان محترم، ہماری قسطیں بڑے ذرا توجہ کے ساتھ 2 منٹ سننا ذرا، ہماری قسطیں ہمارے وجود سے نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ دین اور دنیا میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہے نسبت رسول، وہ ہے غلامی ہے۔ دوستان محترم، ہم جس دنیا میں آئے ہیں، بس اب اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا، توجہ کے ساتھ سننا۔ زندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے، یہ ایک پیغام ہے، بڑے غور سے سننا دوستان۔ زندگی کیا ہے، زندگی دکھوں میں سے سکھ چننے کا نام ہے، زندگی دکھوں میں سکھ چننے کا نام ہے۔ مثلا باتیں ہو رہی ہیں، اگر 4 باتیں اچھی ہوئی ہیں تو وہ 4 باتیں تو آپ اپنے پاس رکھیں نا، باقی آپ چھوڑ دیں، آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے نا۔ تو زندگی کیا ہے، دکھوں میں سکھ چننے کا نام ہے، کانٹوں سے پھول چننے کا نام ہے، پتھروں سے موتی چننے کا نام ہے، برائی سے اچھائی چننے کا نام ہے، نفرت سے محبت چننے کا نام ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور مومن وہ ہے جو اس امانت کی حفاظت کرے۔ زندگی کیا ہے، نیک مقصد پر جینے اور مرنے کا نام ہے، زندگی کیا ہے، نیک مقصد پر جینے اور مرنے کا نام ہے۔ جنہوں نے زندگی میں اللہ رسول کا ذکر کیا، دوستان محترم آپ دیکھیں ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں، ان کے کلام بھی زندہ ہیں، ان کے مقام بھی زندہ ہیں، ان کا نشان بھی زندہ ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی کیا ہے، زندہ ہے۔ تو زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ دوستان محترم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بڑی توجہ سے سنیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں تاریخ کے اندر نام پیدا کیا، عمر کتنی، 17 سال میں کارڈ نہیں بنتا، آئی کارڈ، لیکن اس نے تاریخ میں نام کیا یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں میں بات کر رہا ہوں کہ زندگی تھوڑی ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ کوشش کرے کہ زندگی خوبصورت ہونی چاہیے۔ زندگی کیا ہونی چاہیے، زندگی خوبصورت ہونی چاہیے، چھوٹی یا بڑی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح دوستان محترم، مکان چھوٹا ہو یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مکین بڑا ہونا چاہیے، صاحب اس میں رہنے والا آدمی بڑا ہونا چاہیے۔ مکان چھوٹا ہو یا بڑا، اینٹ گارے ریت اور سیمنٹ کا ہی بنا ہوتا ہے، بات سمجھیے نا، کس کا بنا ہوتا ہے، اینٹ گارے اور ریت اور سیمنٹ کا ہی بنا ہوتا ہے، آپ بات سمجھیے نا۔ ان تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
علم تھوڑا ہو یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس علم نافع ہونا چاہیے، نفع دینے والا علم۔ کون سا علم ہو؟ جس سے دوسرے کو فائدہ ہو، کیونکہ بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہو، اس کی گفتگو سے دوسروں کو فائدہ ہو، اس کے اخلاق سے دوسروں کو فائدہ ہو، اس کے کردار سے دوسروں کو فائدہ ہو، اس کے ہر چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، اس کے ہر عمل سے چھوڑ دے، اس کو 2 منٹ اس کے ہر عمل سے کیا ہو؟ دوسروں کو فائدہ ہو۔ اب ہر آدمی اس بات کو اپنی زندگی کے ساتھ لگا کے دیکھ لے کہ میری زندگی سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، میرے اخلاق سے، میری گفتگو سے، میرے معاملات سے اگر لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو میری زندگی کارآمد ہے، ورنہ میری زندگی بیکار ہے، ورنہ میری زندگی بیکار ہے۔ تو میں کئی بار کہتا ہوں دولت کمائیں تھوڑی یا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دولت کمائیں تھوڑی یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس دعائیں ضرور کمائیں، دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کے کام آ کے، دوسروں کو خوش کر کے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے، دوسروں کی مدد کر کے دعائیں ضرور کمائیں۔ ملک صاحب کیا بات، دعائیں ضرور کمائیں دوستان محترم، بات سمجھ ہے نا؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک آپ کے حق میں ہے، ایک آپ کے مخالف ہے۔ حق میں ہو تو شکر ادا کیا کرے، مخالف ہو تو صبر کیا کرے۔ زندگی 2 دن کی ہے، اسے 2 اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ زندگی آپ کی اپنی ہے، سونا بنا لیں یا سونے میں گزار دیں، زندگی آپ کی سونا بنا لیں یا سونے میں گزار دیں۔ بابا فرید نے سونا بنا دی، علامہ اقبال نے سونا بنا لی، خواجہ غریب نواز نے سونا بنائی، بری سرکار نے سونا بنائی، قائد اعظم، ان بڑے لوگوں نے زندگی کو سونا بنایا۔ ہم کس میں گزار رہے ہیں؟ ہم سونے میں گزار رہے ہیں۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ سارا خواہشوں کا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ہلکی پھلکی ہے، بہت سارا کس خواہشوں کا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر میرے ہم نکلے، نکلتا خلد سے سنتے آئے تھے آدم کا، مگر بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ کے 2 انتظار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اس اجڑے ہوئے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں؟ یعنی اس دنیا کو خام مال کہا گیا کہ کس کی بنی ہے یہاں؟ کوئی آدمی رہا مجھے بتائیں، کوئی رہا؟ کوئی بھی نہ رہا۔ آپ دیکھیں اگر دولت سے ہی بات بنتی تو فرعون، نمرود، قارون، شداد، چنگیز خان، ہلاکو، یزید، یہ سارے لوگ فیل کیوں ہوتے مجھے بتائیں؟ بلکہ یہاں تک کہ ابو لہب بھی فیل ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ حضور کا سکا چاچا، کیونکہ دل میں حضور کی محبت نہیں تھی۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا موت کیا ہے، تو اقبال نے کہا دل میں عشق مصطفیٰ کا نہ ہونا یہ موت ہے۔ یعنی جس شخص یعنی جس کے دل میں اگر حضور کی محبت نہیں ہے، ملک صاحب، امجد صاحب، تو اقبال کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور پھر کسی نے پوچھا زندگی کیا ہے، تو اقبال نے کہا ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں گم رہنا۔ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گم رہنے کا نام زندگی ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ یا رسول اللہ جو تیرے خیال میں گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے، نہ جنون کی جامہ دری رہی، نہ خرد کی درد سری رہی، مجھے بندگی کا مزہ ملا، مجھے آگہی کا صلہ ملا، تیرے آستانہ نیاز پہ جو دری جبی تو دری رہی، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر وہ ایک شاخ ہے نہال غم جسے دل کے ہے سو ہری رہی، وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس و نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی تاج پہ جو دری تھی وہ دری رہی۔ عقل قربا قربا پیش مصطفیٰ، عقل قربا قربا پیش مصطفیٰ۔ اقبال نے کہا تجارت کی بات آئے تو عقل سے کام لو، عدالت کی بات آئے تو عقل سے کام لو، ریاست کی بات آئے تو عقل سے کام لو، سیاست کی بات آئے تو عقل سے کام لو، دنیا کی بات آئے تو عقل سے کام لو، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بات آئے تو عقل کے چراغ گل کر دو، عقل کے دروازے بند کر دو۔ یہاں پیر میرن شاہ صاحب نے کہا نا کوئی مثل نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اے جان نہیں بولن دی، اس صورت نو میں جان آکھاں
جان آکھاں تے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں فدا اور وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو دوستان محترم زندگی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہا یہ پیغام ہے کیا کریں کیونکہ دیکھیں رابطے رکھنا ملنا جلنا یہ صحت مند آدمی کو رکھتا ہے ہم کریلے کا جوس پی کے بیٹھے رہتے ہیں اور ایک بلکہ سب پاس گلاس رکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ ختم ہو تو دوسرا بھی ایسے ہے نا تو زندگی میں ایک بھی شوگر والوں کو نہیں مطلب صاحب نہیں پیا ہوتا شوگر ہو ہی جانا مطلب کسی سے بات نہیں کرتے اپنے نشے میں رہنا چاہے دولت کا نشہ ہو چاہے علم کا نشہ ہو چاہے اقتدار کا نشہ ہو چاہے جائیداد کا نشہ میری بات سمجھ رہے ہیں نا تکبر کا نشہ ہے بات سمجھے نا تو میں کئی بار کہتا ہوں ٹھنڈ اور گھمنڈ سے بچیں دونوں صورتوں میں آدمی آکڑ جاتا ہے ٹھنڈ اور گھمنڈ سے بچہ کرے کیونکہ دونوں صورتوں میں آدمی اکڑ جاتا ہے ایسے ہی ہے نا اچھا مقصد کہنے کا یہ ہے کیونکہ تکبر اور غرور ایک بیماری ہے تکبر اور غرور ایک بیماری ہے جو چھوٹے اور کم ظرف لوگوں کو لگتی ہے بڑے لوگوں کو نہیں لگتی علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا ہم سے اگر اللہ پوچھے بھائی کیا چاہیے تو ہم کہیں گے یا اللہ ادھر 2-4 پلازے بنا دے ادھر 2-4 کوٹھیاں بنا دے اتنا ڈالر دے دے اتنا پیسہ دے دے اتنا فلان دے دے اتنا یہی مانگیں گے نا جی اور کیا مانگیں گے ہم تو نماز میں بھی جاتے ہیں گرتے رہے ہم گرتے رہے ہم سجدوں میں اپنی حسرتوں کی خاطر اگر عشق خدا میں گرے ہوتے تو کوئی حسرت باقی نہ رہتا اقبال سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اقبال تیرے سے پوچھے کہ کیا چاہیے تو کیا مانگے گا تو اقبال نے کہا میں کہوں گا یا اللہ اپنا مصطفیٰ دے اگر مصطفیٰ آیا تو خدا بھی آ گیا خدا آیا تو ساری خدائی آ گیا تو جب رب سے ہی مانگ رہے ہیں سارے محترم تو بڑی چیز مانگو نا کوئی رب سے یہ کیا مانگنا ہے کہ یہ مکان دے دے یہ کوٹھی دے دے مجھے حکومت دے دے مجھے ایم پی اے بنا دے ایم این اے بنا بھائی علامہ اقبال نام کی یہ نام میں نے تھا کچھ نہیں تھا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے جہاں جا کے غروب ہوتا ہے ساری دنیا اس کو جانتی ہے اور ذکر کرتی ہے آج آپ موبائل کھول کے دیکھیں 6 کے اندر 6 بر اعظم بن گئے جانتے ہیں نا تو یہ جو حکمران آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے ایک بندہ مجھے نہیں بتا سکتا کہ یہاں جب سے ملک ہمارا بنا ہے آج تک کتنے ہمارے صدر آئے تو کتنے وزیر اعظم آپ نہیں بتا سکتے ان کے نام کیا نہیں بتا سکتے ایسے ہی ہے نا جی تو اس کو پاکستان بننے سے بھی پہلے بیچارہ گیا ٹھیک ہے نا بچہ جانتا ہے اس کو جانتا ہے نا یہ تو مقصد کہنے کا اقبال نے کہا میرے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت تھی میں نے 1.25 کروڑ دفعہ پہلے درود پڑھا پھر شعر کہا یہ ساری مٹاس درود پاک کی ہے کہ پڑھ کر درود ان پر معطر میں آؤ گیا پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا دوستان محترم زندگی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہا کرے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہا کرے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہا کرے نہ جانے زندگی میں کون سی بات آخری بات ہو کون سی رات آخری رات ہو پیار اور محبت سے رہا کرے نہ جانے کون سی ملاقات آخری ملاقات ہو ایسے ہی ہوتا ہے نا جی کسی کو مل کے آئے تھوڑی دیر بعد امجد صاحب پتہ لگا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا آدمی کہتا ہے میں یار اب اس سے لڑ کے آیا تو وہ بڑی غلطی ہوگی میری اب مرنے کے بعد کیا فائدہ بھائی کسی کی محبت کرنی ہے کسی سے عزت کرنی ہے تو زندگی میں کرو نا مرنے کے بعد تو غیر لوگ بھی کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں ملک صاحب ایسے آتے ہیں نا تو زندگی میں دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھیں ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ تو دلوں میں رہنا سیکھیں گھروں میں تو ہر کوئی رہتا ہے جو گھروں میں رہتے ہیں وہ مر جاتے ہیں جو دلوں میں رہتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے یہ لوگ کہاں ہیں مجھے بتائیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں امجد صاحب جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ کہاں ہیں دنیا سے پردہ کر گئے ہیں نا لیکن ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں وہ زندہ ہیں کیونکہ جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا کس کے ساتھ جڑ گیا اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو اللہ کہتا ہے میں خود ہمیشہ رہنے والا ہوں میں خود ہمیشہ رہنے والا ہوں اور جو میرے ساتھ جڑ گیا وہ بھی ہمیشہ آپ دیکھیں یہاں بیٹھ کے آپ بابا کا ذکر کرتے ہیں بابا فرید کا داتا کا ذکر کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا ذکر کرتے ہیں سمجھ لیں یہ ذکر اللہ کا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں کس کے ساتھ جوڑا اللہ کے ساتھ جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا پیغام دینے والے تھے نا میرے دائی تھے نا میری بات سمجھ گیا نا ان کا ذکر میرا ہی ذکر ہے ان کا ذکر
میرا ہی ذکر ہے، تو بس ہم خوش نصیب لوگ ہیں دوستان محترم جنہیں یہ ذکر کی محفل نصیب ہوتی ہے، اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ اللہ کا انتخاب ہے، پہلے آپ کا انتخاب ہوا پھر آپ کی حاضری ہوئی، بات سمجھے نا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، نہ امیران دی گل ہے نہ غریباں دی گل ہے، مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے، جے مقدر وچ پھر کوئی نہیں، سفر مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں، میں ونجا تے ونج نہیں سکتا، سونا بلاوے تے دیر کوئی نہیں، بنا پڑھے نہ درود نبی ہوتے کو کڑی زمین تے ڈلدی ہے، بنا پڑھے نہ درود نبی ہوتے کو ٹانی درخت دی چلدی ہے، بنا پڑھے نہ درود نبی ہوتے کو کلی زمین تے پھلدی ہے، لگن بھاگ مدینے نو میرے علی جدو ہوا مدینے دی چلدی بات سمجھے نا، مدینے کا جو عاشق ہے کرینے سے اٹھے گا، جو مناسب نگینہ ہے خزینے سے اٹھے گا، محبت کھینچ لیتی ہے، محبت کرنے والوں کو عاشق جہاں کہیں بھی دفن ہو مدینے سے اٹھے گا، جہاں کہیں بھی دفن ہو مدینے سے اٹھے گا، تو بس دوستان محترم اس شعر کے ساتھ کہ وہ دانائے سغل ختم رسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی قرآن وہی فرقان وہی طہا، ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی، کشتی و دریا و طوفان تو ہی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، مولا شیر خدا حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ اور اللہ بنا سکتا ہے، کسی یہودی نے سوال کیا تو سب لوگ ملک صاحب پریشان ہو گئے، اللہ اور اللہ بنا سکتا ہے، بات سمجھ گیا نا، تو مولا جی شیر خدا آگے آپ علم کا باپ تھے، میری بات سمجھ گیا نا، تو آپ نے کہا ہاں بنا سکتا ہے، جتنے چاہے بنا سکتا ہے، خالق یہی رہے گا وہ ساری مخلوق ہوگی، کیا بات ہے، کیا بات، خالق یہی ہوگا، باقی ساری کیا ہوگی مخلوق ہوگی، ہاں ان کا ایک دفعہ ایک بندے نے سیدنا مولا جی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فوراً ہی جواب دیتے ہیں، تھوڑا سوچ کے دیا کریں، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھے نا، کبھی یہودی نے کہا نا کہ یہودی کہہ سکتا ہے، یہودی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا آپ فوراً ہی دیتے ہیں جواب، تو کبھی سوچ کے امجد صاحب دیا کریں، کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو کیا کہا کہ یہ بتا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں، اس نے دیکھے بغیر کہا 5، آپ نے کہا تجھے کیسے پتہ ہے، کہتا سارا دن دیکھتا رہتا ہوں، تو آپ نے کہا رب نے پوری کائنات کا علم میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، میں بھی سارا دن دیکھتا رہتا ہوں، بات سمجھے نا، تو جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں وہ کعبے کے بھی امام ہوتے ہیں، سرکار کے غلام ہوتے ہیں کعبے کے بھی امام ہوتے ہیں، تو بس سیدنا مولا علی شیر خدا کا ایک قول آپ نے فرمایا اگر تمہاری جان پہ بن جائے تو مال دے کے جان بچا لو، اگر تمہارے ایمان پہ بچ جائے تو جان دے کے ایمان بچا، ایمان اس جان سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے، تو وہ دانائے سبل ختم رسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا، اور ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی، کشتی و دریا و طوفان تو ہی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور اصل زندگی بس اس نے پائی، یہ پیغام ہے، اصل زندگی اصل زندگی اصل زندگی بس اس نے پائی، محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی، جس کو سمجھ آئی، اور ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، ہم تو سناتے ہیں محمد مصطفیٰ کی باتیں زمانے کو، انہی سے شروع کرتے ہیں، انہی پہ ختم کرتے ہیں اپنے علم کے پیمانے کو، میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔